نہیں کہ اب میرا بیٹا اپنی چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا, دیکھنے بھی نہیں دیتا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بیٹے کو بلاؤ. جب جوان مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا, میرے حضور نے فرمایا بھائی بتا نوجوان تو اپنے والد کی ہاتھ کیوں نہیں لگانے دیتا اپنی چیزوں کو؟ یا رسول اللہ میرے والد کو خبر نہیں ہے, شعور نہیں ہے, پتہ نہیں ہے چیز کتنی قیمتی ہے, وہ توڑ دیتا ہے, اس کو چیزوں کی قیمت کا نہیں پتا, اہمیت کا نہیں پتا. میرے حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میرے حضور نے فرمایا آج تو تمہیں چیزوں کی قیمتوں کا پتہ چل گیا, اہمیتوں کا پتہ چل گیا, قدروں کا پتہ چل گیا. تو جانتا ہے کل جب تو چھوٹا تھا تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا چیز ہے کیا, تو چیزیں توڑ دیتا تھا, تو ضائع کر دیتا تھا, رول دیتا تھا. تیرے والد نے تو کبھی آ کے تیری شکایت نہیں کی تھی, تیرے والد نے تو کبھی تیرا ہاتھ نہیں روکا تھا. آج تو کہتا ہے کہ تیرا والد تیری چیزوں کو چھیڑتا ہے, ختم کرتا ہے, توڑتا ہے. سن انتا تو وہ مالکا, اور تیرا مال یہ سارا کچھ تیرے والد کی ملکیت میں ہے. تیرا والد جو چاہے تیرے گھر میں سے جو چاہے خرچ کر سکتا ہے, تیرے والد کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ تو اپنے والد کا ہاتھ پکڑ لے. صاحب یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے. آئیے میں جدھر آپ کو سفر کروانا چاہتا ہوں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں, اللہ رب العزت کے محبوب کے بارگاہ میں کچھ لوگ آئے, عرض کرتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون. یا رسول اللہ نے دولت بڑی دی ہے تو خرچ کہاں کریں؟ کوئی مسجد بنوائیں, کوئی مدرسہ بنوا دیں, کوئی دربار بنوا دیں, کوئی ہسپتال بنوا دیں, کوئی سکول بنوا دیں. سنیں یہ انہوں نے سوال کیا, جواب عرش سے آیا, جبرائیل امین آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم مال خرچ کہاں کریں, اپنی دولت کو کہاں پر لگائیں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, ان سے فرما دے مال خرچ کرنے کی سب سے اچھی جگہ مسجد نہیں ہے. آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا, میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں. یہ وہ مولوی نے آپ کو کسی چکر میں ڈالا ہوگا, مولوی نے آپ کو صدقے کی صرف وہ قسم بتائی ہے جس کا تعلق اس کے مدرسے کے ساتھ ہے, ہاں جس کا اس کی ذات کے ساتھ تعلق ہے. اور 99 ایسے صدقے ہیں جن کا تعلق آپ کے گھر والوں کے ساتھ ہے, آپ کے بچوں کے ساتھ ہے. وہ ایک صدقہ آپ کو ساری زندگی بتاتے رہے کہ مدرسے میں یہ چیز دے دو, یہ چیز دے دو, یہ صدقہ ہے. کبھی انہوں نے یہ نہیں بتایا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا والد کو مسکرا کے دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے, والد کا جوتا اٹھانا یہ بھی صدقہ ہے, والد کے لیے بستر سیدھا کرنا یہ بھی صدقہ ہے, والد کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جانا یہ بھی صدقہ ہے, والد کا بوجھ ہلکا کر دینا یہ بھی صدقہ ہے, والد کی کڑوی بات کو برداشت کر لینا یہ بھی صدقہ ہے, اور والد کے کڑوے لہجے کو برداشت کر لینا یہ بھی صدقہ ہے, والد کے پاس بیٹھ کے اس کی پرانی کہانیاں اس کی جوانی کی سن لینا یہ بھی صدقہ ہے. یہ 99 ایسے صدقے ہیں جن کا تعلق آپ کے گھر والوں کے ساتھ تھا, کیونکہ وہ مولوی تھا, اس کا کام یہ تھا کہ وہ تمہیں صرف مدرسہ دکھائے, وہ تمہیں صرف مسجد دکھائے. نانا مسجد اس کا گھر ہے, وہ جانے اس کا گھر جانے. فرمایا میرے محبوب یہ تجھ سے پوچھتے ہیں ہم مال کہاں خرچ کریں, تو ان سے بتا دے, انہیں کہہ دے کہ مال مسجد میں نہیں, مدرسے میں نہیں, سب سے پہلے اپنے والد پہ خرچ کریں. مسجد میں کھڑے ہو کے 5 لاکھ کا انعام کروایا جا رہا ہے, 5 لاکھ چودھری صاحب نے دے دیے, ملک صاحب اٹھے, خان صاحب آئے جناب 20 لاکھ دے دیے, پورا مینار اپنے ذمہ لے لیا جناب, سارا مینار چودھری صاحب بنوائیں گے. اگر والد ایک نوالے کو ترس رہا ہے, والد کا جوتا اچھا نہیں ہے, والد کے کپڑے اچھے نہیں ہیں, خود بوس کی پہن کے اچھی کاٹن پہن کے اگر تو مسجد میں آ کے اعلان کرواتا ہے, اللہ فرماتا لعنت ہے تیری اس دولت پر. وہ پوچھتا مالک تیرے گھر میں لگا رہا ہوں, وہ کہتا میں نے تو کہا ہی نہ تھا میرے گھر میں لگا, میں نے تو یہ کہا تھا پہلے اپنے والد پہ لگا. تیری دولت کا حقدار تیرا والد تھا, تیری دولت کا حقدار تیری والدہ تھی, اور جو تیرے لیے روتے تھے. صاحب معاف کیجئے گا, میں خود مرید ہوں, میں پوری پیروں کا ماننے والا ہوں جی, قادری سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, زندگی بھر کے کائنات کے سب سے بڑے پیر کا نام والد ہے, آپ کی زندگی کا. اب آپ ذرا بولنے ذرا. میں نے ایک جگہ یہ کہہ دیا, وہ ایک حضرت صاحب ناراض ہو گئے. میں نے کہا ناراض نہ, مجھے اتنا بتائیں دربار کی چوکھٹ بڑی ہے جنت کی؟ کہتا ہے جنت کی. میں نے کہا تو دربار کی چوکھٹ کی چومنے کی بات کرتا ہے, میں تمہیں جنت کی چوکھٹ دکھا رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ, باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. جنت کے ایک دروازے کا نام باب الزکات ہے, جہاں سے زکات والے گزریں گے. باب الصلاۃ ہے, جہاں سے نماز والے گزریں گے. سنیں میرے دوست, جنت کا سب سے مین ڈور, سب سے بڑا دروازہ اور سب سے مین دروازہ جو ہے نا, اس دروازے کا نام والد ہے. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں, اگر ابھی کوئی پیر صاحب آ جائیں, سارا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, استقبال کے لیے ہاتھ چومے گا, زلفیں چومے گا, پاؤں چومے گا, میں منع نہیں کر رہا, لیکن مجھے اتنا بتائیں
یا کسی نوجوان کو اٹھا کے کہوں کبھی اپنے والد کا ہاتھ بھی چوما ہے تو کون جواب دے گا؟ سارے لاجواب ہیں. اور یار کبھی والد کا ماتھا چوما ہے؟ کبھی والد کے کپڑوں کو بوسا دیا ہے؟ کبھی والد کے پیروں کو چوما ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، سب سے بڑا وظیفہ میں آپ کی جھولی میں ڈال کے جا رہا ہوں. جب آپ پر مشکل آ جائے، پریشانی میں گھر جائیں، تو کسی آستانے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دربار کی چوکھٹ کو چومنے یا پوجنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نسخہ بتا رہا ہوں، اپنے والد کا پیر چوم کے گھر سے نکلیں، جو کام ہوگا نہ حل ہو تو مجھے آ کے پکڑ لینا. یار یہ کیسی بات ہے؟ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ باپ جنت کا دربانی دروازہ ہے، اور اس کی شان پتہ کیا ہے؟ جب یہ راضی ہوتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، جب یہ مسکراتا ہے تو اس کی رحمت مسکراتی ہے، جب یہ غضبناک ہوتا ہے غصہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی غصہ کرتی ہے. اگر تو اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہے باپ کے غصے نہ ہونے دیا کر. اگر تو چاہتا ہے تیرے اوپر اللہ کی رحمت چھم چھم برسے تو پھر اپنے والد کی خدمت کیا کر. اب آپ ذکر صحیح بخاری کی حدیث کوٹ کر رہا ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، بات کی سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ میں بوجھ تو نہیں بن رہا آپ پر؟ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو بات سنا رہے ہیں. صحیح بخاری کی 2215 حدیث کا نمبر ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ 3 دوست تھے، گھر سے نکلے تو راستے میں بارش آ گئی. جب بارش برسی تو ان کے پاس چھپنے کی جگہ کوئی نہیں تھی. دوڑے تو انہیں ایک غار نظر آئی، وہ غار کے اندر چھپ گئے. جب غار کے اندر چھپے نا، اتنے میں ہوا کا جھولا آیا، ایک بڑا پتھر جو تھا وہ غار کے منہ پر آ گیا. اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا. دروازہ کوئی اور تھا نہیں، نکلنے کا راستہ کوئی نہیں تھا. ہلانے کی کوشش کی، ہٹانے کی کوشش کی، اتنی طاقت نہیں تھی، پتھر وزنی تھا، اسے ہٹا نہ سکے. آپ صرف میری طرف نظر رکھیں گے، میں آپ کا جملہ میں آپ کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں. ان تینوں نے صلاح مشورہ کیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیکیاں یاد کرواتے ہیں خدا کو. یہ نہیں کہا کہ ہم توبہ، ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے توبہ کریں. توبہ سے پہلی بات جو ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سب سے بڑی توبہ ہے. فرمایا کہ ہم اپنی نیکیوں کو یاد کرتے ہیں اور نیکیوں کا وسیلہ دیتے ہیں. بدبختی کا عالم ہے، کوئی کہتا ہے کہ وسیلہ جائز نہیں ہے. بھائی جب نیکی کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے تو پھر نیک کار کا وسیلہ کیسے نہیں ادا جا سکتا؟ اگر نیکی کا وسیلہ اس کی بارگاہ میں پیش ہو سکتا ہے تو پھر نیکو کار کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ توجہ سے سنیے. پہلا بندہ بولا، عرض کرتا ہے یا اللہ قالا انی، تو جانتا ہے میں تیرا وہ بندہ ہوں جس نے ابوانی شیخانی کبیرانی، میرا والد بوڑھے ہو چکے تھے، میری والدہ بوڑھی ہو چکی تھی. مالک میں بکریاں چراتا تھا، سارا دن بکریاں چرا کے جب واپس گھر آتا تو میں جو دودھ ان سے لیتا ان کے تھنوں سے، تو سب سے پہلے میں اپنی والدہ کو پیش کرتا، سب سے پہلے اپنے والد کو پیش کرتا. مالک ایک دن میں لیٹ ہو گیا، جب میں آیا تو میری والدہ سو چکی تھی، میرا والد بھی سو چکا تھا، میرے بچے بھوکے تھے، میرے ہاتھ میں دودھ کا برتن تھا. میرے بچے بار بار مجھے کہتے تھے بابا ہمیں تھوڑا سا دے دو، ایک گھونٹ دے دو. بچے بھوک سے مر رہے تھے، لیکن میں انتظار میں تھا میرے والد کی آنکھ کھلے تو ایسا نہ ہو میرا والد بھوکا سویا تھا، اس کا دل چھلنی نہ ہو جائے، دل چور نہ ہو جائے، دل ٹوٹ نہ جائے. میرا والد کہیں ایسا نہ سمجھے کہ میں جاگتا ہوتا ہوں تو بیٹا خدمت کرتا ہے، سو جاتا ہوں تو بیٹا مجھے بھول جاتا ہے. یا اللہ میں اس انتظار میں کھڑا رہا، ساری رات گزر گئی، نماز فجر کی اذان ہونے لگی، میں والد والدہ کی سلہانے کھڑا رہا، دودھ کا ڈبہ لے کے برتن لے کے. والدہ کی آنکھ کھلی، والد نے دیکھا ساری رات کھڑا رہا ہے. کہا جی صرف کھڑا نہیں رہا، میرے بچے بھوکے تھے، میں نے ان کو ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں دیا. مالک وہ میری نیکی یاد ہے نا تجھے؟ اللہ کو کہتا ہے مالک وہ نیکی یاد ہے نا؟ اچھا ادھر سے اس نے عرض کی، ادھر سے پھر ہوا چلی، پتھر ہٹ گیا، دروازہ کھل گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے وہ کون سی نیکی تھی؟ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ مالک میں نے زندگی میں کوئی تہجد قضا نہیں کی، میں نے کبھی کوئی روزہ قضا نہیں کیا. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہوں. اس نے یہ نہیں کہا تھا میں تسبیح و تحلیل ذکر اذکار میں مشغول رہتا ہوں. میں نے تو کبھی میں نے گناہ کیا ہی نہیں، میں اتنا نیک ہوں اتنا نیک ہوں. اتنی نیکیاں نہیں گنوائی، ایک نیکی گنوائی جس کا تعلق والد کے ساتھ تھا، ایک نیکی گنوائی جس کا تعلق والدہ کے ساتھ تھا. اب آپ اسی وقار آپ سمجھتے ہیں کہ شاید مسجد میں چلے جائیں گے، کسی آستانے پہ چلے جائیں گے، یاد رکھیے گا والدہ بیمار ہے تو تمہیں پیر کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے، تو والدہ کی خدمت کرے گا. وہ ویسے کرنے کی والدہ بیمار ہو وہ نبی کے پاس نہیں آتا. میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو، آپ گھبرا رہے ہیں. والد بیمار ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹکرے نہ مارنا، ان کی خدمت کرنا.
اب آپ وقار یہ دور بدل گیا. عبدالستار ایدھی پاکستان کا ایک فلاحی کاموں کا ایک انسان گزرا ہے جس نے بڑے فلاحی کام کیے, جو لوگوں کی بے اور لاوارث لاشوں کو اٹھاتا تھا, ان کو کفن دفن دیتا تھا. اس سے سوال کیا کہ تو روز لاشیں اٹھاتا ہے, کبھی کسی لاش کو دیکھ کے تجھے رونا بھی آیا؟ اب اس نے کہا بھئی یار میں ڈاکٹر مزاج بن چکا ہوں, روز لاشیں اٹھاتا ہوں, پھر رونا کیوں آئے؟ روز کی عادت بن چکی تھی. لیکن کہتا ایک دن میں رویا تھا. صحافی کہتا کیوں رویا تھا؟ کہتا میرے پاس ایک لاش اٹھا کے لائے تو وہ شکل سے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی غریب نہیں ہے, کوئی مسکین نہیں ہے. اس نے مہنگا سوٹ پہن رکھا تھا, مہنگا جوتا پہن رکھا تھا, شکل سے لگتا تھا کہ یہ غریب نہیں ہے. جب کہتا کہ میں اپنی ٹیم سے کہا کہ یہ کہاں سے لاش اٹھا کے لائے ہو, انویسٹیگیشن کرو, سرچ کرو کہ کون ہے یہ بندہ, یہ غریب نہیں ہے. کہتا میں اپنی ٹیم کے ساتھ جب وہاں پہنچا, بڑے بنگلے سے ایک نوجوان نکل رہا ہے. جب اس نے ہمیں دیکھا, جیب میں ہاتھ ڈالا, کافی سارے پیسے نکالے جو ڈالرز میں تھے, میری ہتھیلی پہ رکھ کے کہتا ہے یہ اس بابے کا کفن دفن کر دینا, باقی اس کا ختم دلوا دینا. میں خوش ہوا کہ یار ایک نوجوان کو درد انسانیت ہے. میں نے کہا بیٹا تو بڑا اچھا انسان ہے, یہ بتا تو ہے کون, ذرا میری طرف دیکھیں, تو ہے کون؟ اس نے کہا میں اس بابے کا بیٹا ہوں. اللہ ایدھی کہتا میں نے کہا ہے تو بیٹا ہے تو پھر اس کا کفن دفن خود کیوں نہیں کرتا, اس کا جنازہ خود کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کہتا بابا جی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, فلائٹ کا ٹائم نکل رہا ہے, میری پرواز کا ٹائم ہو چکا ہے, اور میری امپورٹنٹ میٹنگ ہے جسے میں نے اٹینڈ کرنا ہے, اس لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں اس لیے کفن دفن نہیں کر سکتا. ایدھی کہتا میں کبھی نہیں رویا تھا, میں نے سجدے میں سر رکھا, میں گڑ گڑا کے رویا. میں نے کہا مالک باقی تو بے نیاز ہے, جو کچھ کرے تجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا, لیکن ایک میری گزارش سن لے, کبھی کسی باپ کی لاش اس طرح لوارث نہ ہو جائے, کبھی کسی کا ابا اس طرح لوارث دھکے نہ کھاتا. زندگی میں جتنے مرضی دھکے کھائے, کم از کم مرنے کے بعد اس کی لاش تو جو دھکے نہ کھائے, ایسے سڑکوں پہ نہ پڑی ہو. میں نے اس کی بارگاہ میں توبہ کی. اب آپ وقار میرا آپ سے سوال ہے, نمازیں, روزے, حج اور زکوٰۃ, اللہ رب العزت نے کرم فرمایا میں عالم دین ہوں, مجھے کوئی علامہ کہتا ہے, کالج جاتا ہوں وہاں پروفیسر کہتے ہیں, مسجد میں خطاب کرنے آتا ہوں وہ علامہ صاحب کہتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم نہ ان لفظوں میں کبھی بھی مزہ نہیں آیا, یہ پھیکے پھیکے لفظ ہیں. آج بھی جب والد گرامی مجھے ارشاد کر کے پکارتے ہیں نا, ایک بار دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بے تکلفی کے جب الفاظ کہتے ہیں, جب مجھے کہتے ہیں کہ آپ تو اٹھ کے ادھر آ جا, زندگی بھر جب سے علم حاصل کیا لوگ تو کر کے نہیں پکارتے, آپ کر کے پکارتے ہیں. آج بھی اگر تو جب کہتا ہے تو وہ میرا والد کہتا ہے, آج بھی اگر کوئی لاڑ کا لفظ بولتی ہے تو وہ میری ماں بولتی ہے. اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, ان لفظوں میں کوئی جان نہیں ہے جو آج بھی والد کے وہ لاڑ کے لفظوں میں جا رہے ہیں. ترس جاؤ گے. خوش قسمتی ان لوگوں کی جن کے والدین زندہ ہیں. اللہ کی عزت کی قسم تم والد کی جھڑک کو بھی ترس جاؤ گے. زندگی میں تمہیں لگتا ہے تمہارا والد سخت بڑا ہے. میں ایک دن لیکچر کے دوران میں نے کہہ دیا بیٹا مالی ہوتا ہے وہ ایک درخت کو پانی دیتا ہے, کیا صرف پانی دینے سے درخت بڑا ہو جاتا ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا اور کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہتے اس کی کانٹ چھانٹ کرنی پڑتی ہے, اس کی شاخوں کو کاٹنا پڑتا ہے, پھر اس کی گروتھ ہوتی ہے, پھر وہ اوپر چڑھتا ہے. میں نے کہا بس سن لے, ماں وہ مالی ہے جو پانی دیتی ہے, باپ وہ مالی ہے جو کانٹ چھانٹ کرتا ہے. کانٹ چھانٹ کرنے والا نہ ہو پھر بھی کامیابی نہیں ملتی, پانی دینے والا مالی نہ ہو پھر بھی کامیابی نہیں ملتی. باپ سخت نہیں ہوتا, بس اس لیے ہوتا کہ تو دھکے نہ کھائے. اس رویے کو ترس جائے گا. زندگی میں اپنے والدین کی قدر کر. اب آپ وقار محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں, حضور کی والدہ پہلے چل بسی تھی. آخری بات عرض کر رہا ہوں اور میں اپنے خطاب کو ختم کر رہا ہوں. جس نے میرے پوری تقریر کو نہیں سنا میں اس کی منت کرتا ہوں. میں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ سبحان اللہ کہیں, میں نے آپ کو تنگ نہیں کیا. میں نے نہ میں چسکولا ہوں نہ مجھے چسکوں کی ضرورت ہے. مجھے نبی کریم علیہ السلام کے دین کی لذت ہی اتنی ہے. اب کسی بھی ٹوٹے پوٹے شاعر کی اتنی شاعری میں مزہ نہیں آتا جتنے خدا کے کلام میں اور محبوب کے فرمان میں آتا ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک جگہ میں خطاب کے لیے گیا تو ایک شاعر کا کلام کوئی نعت خواں پڑھ رہا تھا, وہ اٹھ اٹھ کے اس کو داد دے رہا تھا. میں نے کہا آپ کیوں داد دے رہے ہیں؟ کہتا میرا لکھا ہوا کلام ہے. میں نے کہا جو تیرا لکھا ہوا کلام تجھے اتنا پسند ہے تو اس کا لکھا ہوا کلام اسے کتنا پسند ہوگا.
پھر وہ داد کیسی دیتا ہوگا. یہ کلام اس کا ہے, توجہ سے بات سنیے گا. عشاء کی نماز کا وقت ہے, حضور مصلی امامت پر آ گئے, تکبیر ہو گئی. اب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے, بس تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع کروانی تھی لیکن نماز نہیں شروع کروائی. حضور زاروں قطار رونے لگے, گڑ گڑا کے رونے لگے. صحابہ پیچھے کھڑے ہو کے انتظار میں ہیں کہ اب تکبیر ہوتی ہے, اب تکبیر ہوتی ہے, اب تکبیر. وہ پتہ نہیں کتنی بار نیت کر کے کھڑے ہیں لیکن تکبیر نہیں ہو رہی. مصطفیٰ نے نماز شروع نہیں کروائی. صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا آگے بڑھے. میرے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں, سونا رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو کسی نے کوئی دکھ دیا ہے, کوئی تکلیف دی ہے, رستے میں کسی نے آپ کو کچھ کہا ہے, کسی دشمن نے؟ ہمیں حکم کریں, ہم آپ کا بدلہ لے لیں گے. میرے حضور نے فرمایا مجھے کسی نے کوئی دکھ نہیں دیا. آقا تو پھر رو کس لیے رہے ہیں؟ میرے حضور نے فرمایا آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے. جس نبی کو طیف میں پتھر لگے, جوتوں میں خون آ جائے لیکن آنکھوں میں آنسو نہ آئے, جس مصطفیٰ کو مکے سے نکال دیا جائے, اس کے پاؤں چھلنی تو ہو جائے لیکن آنکھوں میں آنسو نہ آئے, وہ نبی اتنا صبر والا ہے کہ وہ روتا نہیں ہے. یار وہ ماں کی کیسی یاد ہوگی جو میرے مصطفیٰ کو بھی رلانے پہ مجبور کرتی ہے. آقا ماں کی یاد آئی تو آپ رونے لگ گئے. میرے حضور نے فرمایا تم نہیں جانتے میرے صحابہ, آج جب میں آتا ہوں تم کھڑے ہو جاتے ہو میرے استقبال کے لیے. میں چاہتا ہوں اسی طرح میں آتا, تم میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے, میں تمہیں نماز پڑھوانا شروع کرتا. اتنے میں میری ماں کو کوئی کام مجھ سے یاد آ جاتا, میں سورت فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوتا. ماں مجھے کہتی محمد بیٹا میری بات سنو. میرے صحابہ خدا کی عزت کی قسم میں نماز چھوڑ دیتا, ماں کے قدموں سے لپٹ جاتا, میں اپنی ماں کی طرف آ جاتا. اب آپ اس وقار یہ زندگی میں وہ نایاب ہیرے ہیں, اگر ان کی قدر آپ نے نہ کی, آپ کو کوئی پیر, کوئی فقیر, غوث اعظم معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ, تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین آپ کی جولی میں خیرات کا ایک قطرہ بھی نہیں ڈال سکتے. آپ کو مصطفیٰ کے در سے بھی خیرات نہیں مل سکتی. گنبد خضرا سے بھی واپس لوٹاؤ گے, اللہ کے گھر سے بھی واپس لوٹاؤ گے, لیکن تمہارے گھر میں خیر کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اگر تم چاہتے ہو تمہیں ان سارے دروں سے خیرات نصیب ہو تو پھر پہلے ماں کی خیرات لیں. پیر دعا کے لیے نہیں ہوتا, پیر رہنمائی کے لیے ہوتا ہے, رستہ دکھانے کے لیے. دعا کے لیے صرف ماں ہوتی ہے. جو پیر صاحب سے دعا کرواؤں معذرت کے ساتھ نذرانہ دینا پڑتا ہے, نذرانہ دے کے دعا کروانی پڑتی ہے. اور اگر ماں سے دعا کروانی ہو تو کبھی نذرانوں کی لوڑ نہیں پڑی. میں اپنا ادارہ بنانے لگا نا, میں اس کی بنیاد رکھنے لگا. میرے دوستوں نے کہا فلاں علامہ صاحب کو بلاتے ہیں, فلاں پیر صاحب کو بلاتے ہیں, بنیاد رکھواتے ہیں. میں نے کہا نہیں کسی کو نہیں بلاؤں گا. کہتے کیوں؟ منکر ہو گئے, وہابی ہو گئے. میں اللہ نعوذ باللہ من ذالک, میں اہل سنت ہوں, سچا پکا سنی ہوں. آپ جانتے نہیں؟ کہتے ہاں. میں نے کہا پھر کہتے کیوں؟ میں نے کہا مجھے اتنا بتاؤ, نذرانے میں کمی رہ گئی پھر بھی وہ ناراض ہو سکتے ہیں, کھانے میں کمی رہ گئی پھر بھی ناراض ہو سکتے ہیں جی, بٹھانے میں کمی رہ گئی پھر بھی ناراض, استقبال میں کمی پھر بھی ناراض. جو بات بات پہ ناراض ہو اسے بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ہر وقت ہر لمحہ میرے اوپر راضی, ان کو نہ بلاؤں؟ کہتا آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا بنیاد ماں رکھے گی, افتتاح باپ کرے گا. پہلی اینٹ ماں سے رکھواؤں گا اور پہلا قدم باپ کا رکھواؤں گا. یہ زندگی کے وہ نایاب ہیرے ہیں جنہوں نے میرے لیے بے لوث دعائیں کی ہیں. میں نے روٹی دی نہ دی, میں نے السلام لیا یا نہ لیا, اور یار بوڑھا باپ, بیمار باپ, رات کے تیسرے پہر رب کی بارگاہ میں جب التجا کرتا ہے, اس نے کبھی صحت نہیں مانگی. وہ کہتا ہے میرے بچے کو صحت دے دے, بچے کو ترقیاں دے دے. اب آپ اسی وقار میں حضور کی کئی حدیث لایا تھا کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں تھی. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ کوئی بھی کام کروانا چاہتے ہیں اپنے والد کا ہاتھ چومنا شروع کر دیں, والدہ کے ہاتھ کو بوسہ دینا شروع کر دیں. زندگی کی ہر مشکل آپ کی آسان ہوگی. پھر آپ کو پیر صاحب کے آستانے سے بھی سب کچھ ملے گا, پھر تمہیں مدینے سے بھی سب کچھ ملے گا. اگر یہ ہستیاں تم سے ناراض ہوئیں, مصطفیٰ تمہیں اپنی بارگاہ سے نکال دیں گے, کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت مرحوم کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہوئے, اللہ ان کی کامل بخشش فرمائے. جن کے زندہ ان کو زندگی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تین اشعار ذکر